انا للہ ایک دفعہ سارے عددار سروں پہ ہاتھ رکھو، سارے عددار آپ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو آیت تم نے ایک دفعہ پڑھی ہے نا، کربلا کے میدان میں کربلا کے غریب نے 10 محرم 71 دفعہ پڑھی۔ جس شہید کی لاش پہ جاتے تھے حسین یہی آیت پڑھتے تھے۔ صبح 6 بجے سے گھر سے نکلا ہوں، 2 مصرے مجھے صبح سے بڑے یاد آ رہے ہیں، اور پتہ کون سے ہو سکتے ہیں ایک منزل ماتم کی یہی پوری ہو جائے۔ ارمان ریا ارمان ریا کیوں بعد حسین جہان ریا۔ ایک اور پنجابی کے شاعر نے بڑے قدیم 2 مصرے، اس بچے جتنی سنوں کا میرا جب سے میں نے سننا شروع کیا، پرائی پیڑ کندھ وچ تیر کی جانے دیس بیگانا، قدر حسین دی ماں جانے یا جانے حسین دا نانا۔ زخمی میچ میں پرائی پیڑ کندھ وچ تیر کی جانے دیس بیگانا، قدر حسین دی ماں جانے یا جانے حسین دا نانا۔ سر سے لے کر پاؤں تک زخمی، خون میں ڈوبا ہوا حسین، 3 دن کی پیاس، حالت سنو گے حسین، دائیں کی زلفیں بائیں، بائیں کی زلفیں دائیں، داڑھی پہ علی اکبر کا خون، سینے پہ علی اصغر کا خون، تطہیر کے خیمے کے سامنے آ کھڑا، تطہیر کے پردے داروں میرا آخری سلام۔ عظم اللہ اجورکم تقبل اللہ اجورکم۔ زخم سناؤ حسین کے، تاریخ بتا ہی نہیں سکی کتنا زخمی تھا کربلا کا غریب۔ تیرے چوتھے امام سے پوچھا گیا مولا کتنا زخمی تھا، میرے امام کی آواز آئی انگوٹھی کے نگینے جتنی بھی جگہ خالی کوئی نہیں تھی۔ کس لفظ کا انتظار ہے تمہیں؟ کوئی حوصلے کی تلقین نہیں ہے، آوازیں بلند کر کے رو۔ کیوں حوصلہ دوں تمہیں؟ غریب کا جنازہ آ رہا ہے، کیوں حوصلہ دوں؟
تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا کتنا زخمی تھا حسین؟ میرے امام کی آواز 4000 زخم تھے حسین کے بدن پر۔ سائل ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تیری سچی زبان ہے، لیکن مولا بظاہر جسم کا رقبہ بڑا تھوڑا ہے، 4000 زخموں کی تعداد بڑی زیادہ ہے۔ میرے امام پہلے بیٹھ کے رو رہے تھے، پھر چھٹے امام نے کھڑے ہو کے ماتم کیا، فرمایا کیا بتاؤں زخموں کے اندر زخم لگے ہوئے تھے، جہاں کسی ظالم نے تلوار ماری۔ آستینیں کھول دو سارے گریبان چاک کرو، جتنا ہو سکے گریبان چاک کرو، آستینیں کھولو۔ زخموں کے اندر زخم لگے ہوئے تھے۔ تیسرا جنازہ ہے جو آج کے دن میں برآمد کروانے آیا ہوں۔ مجھے نہیں پتا میں نے مصائب کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے۔ ایک فکرہ ضرور کہوں گا، تھوڑی دیر بعد حسین کا محرم ختم ہو جائے گا۔ علی کی بیٹیوں کا محرم شروع ہو جائے گا۔ زخمی کھڑا ہے بہنوں کے دروازے کے سامنے، دونوں زخمی ہاتھ زخمی پیشانی پہ رکھے ہیں۔ آوازی زینب میرا آخری سلام، اندر سے حصے کے بہن کی آواز آئی آخری سلام کرنے آئے ہو، ملنے نہیں آؤ گے؟ شبیر کی آواز آئی آیا تو تجھے ملنے تھا۔ یہ جملہ میں پردے داروں کے حصے کا کہنے جا رہا ہوں۔ آج بالکل شرم نہیں کرنی، بالکل خیال نہیں کرنا، جتنا ہو سکے اونچی آوازوں میں رونا۔ یہ جتنے بیٹھے نا یہ سب تمہارے غیرت مند بھائی ہیں۔ بہنوں کا بھائیوں سے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اونچی آوازیں کر کے رونا۔ آوازی آخری سلام کرنے آئے ہو، بہن کو ملنے نہیں آؤ گے؟ شبیر کی آوازی سیدہ آیا تو تجھے ملنے تھا، پر میری مجبوری بڑی بن گئی ہے۔ سیدہ کی آواز شبیر کون سی مجبوری، اب جگر دکھے گا مجھے معاف کر دینا۔ شبیر کی آواز 4 قدم تیرے خیمے سے دور تھا، ایک حرامی نے تیر مارا ہے میری پیشانی میں لگا ہوا ہے۔ میں سوچتا ہوں اندر آؤں میرا کوئی نقصان ہو جائے گا، اور کوئی مرے نہ مرے میری 4 سال کی بیٹی مر جائے گی۔ جب کہا نا میری 4 سال کی بیٹی مر جائے گی، جیسے جو پھپھی کے دامن کے ساتھ کھڑی تھی نا، آوازی اماں تو ہٹ میں بلاتی ہوں۔ خیمے کے دروازے کے سامنے آگے کہتی اندر آؤ میرا 3 دن کا پیاسا ہوا۔ اندر آئے حسین، سیدہ نے چادر بچھائی۔ حسین کچھ دیر میرے سامنے بیٹھ۔ کربلا کا غریب جو شریکت الحسین کے سامنے بیٹھا ہے نا، علی کی بیٹی سامنے نہیں بیٹھی، سر پہ ماتم کر کے رونے والے سیدہ رباب کی سنت ہے۔
عظم اللہ اجورکم تقبل اللہ اجورکم۔ اور رونے والوں جب کہا نا حسین زمین پہ بیٹھ، علی کی بیٹی بھائی کے سامنے نہیں بیٹھی، 7 چکر لیے ہیں حسین کے۔ رونے والوں کعبہ سمجھ کے علی کی بیٹی طواف میں مصروف تھی۔ عزادارو 7واں طواف مکمل ہوا، شبیر کی آواز ای سیدہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے تیرے بدن پہ کوئی بوسے کی جگہ دیکھ رہی، سر پہ ماتم کرنا سر پہ ماتم۔ امیر بن کے نو سنیارا امیر بن کے نہ سن، کربلا کے غریب کا جنازہ آنے والا ہے۔ ایک جملہ کہوں رونے والوں، یہ سواری کوئی عام سواری تو نہیں ہے۔ جو معرفت سن کے رونے کے عادی ہو، میں فکرہ ادب سن کے رونے والوں کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ کوئی عام سواری نہیں ہے۔ اس سواری کو عباس پانی پلانا ثواب سمجھتے تھے۔ جب 7 چکر علی کی بیٹی نے لیے نا، 2 جملے تیاری کے، 2 جملے مقتل کے۔ وقت اتنا رہ گیا، نہ میں سارا پڑھ سکتا ہوں نہ تو سن سکتا ہے۔ 12واں پڑھے، علی کی بیٹیاں سنے۔ فکرہ یاد آ گیا، ایک جملہ سن لو رونے والوں۔ جب حسین خیمے میں آئے ہیں نا، علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے حسین ذرا گردن سے کپڑا تو ہٹا۔ شبیر نے زخمی گردن سے خون آلود قمیض ہٹایا۔ شہزادی نے 7 بوسے یہاں سے لیے، 7 بوسے یہاں سے لیے۔ آواز آئی شبیر مجھے اماں کی وصیت تھی، جب حسین آخری سلام کرنے آئے گا نا، میری طرف سے غریب کی گردن کے بوسے لینا۔ رونے والوں جب اماں کی وصیت کا نام آیا نا، کوئی پتھر دل کا بندہ ہے جو اب بھی ماتم نہیں کر سکتا۔ رونے والے شبیر کی آواز ای سیدہ پھر تو بھی کلائیوں سے کپڑا ہٹا۔ رونے والوں جب علی کی بیٹی نے کپڑا ہٹایا نا، 7 بوسے شبیر نے اس کلائی پہ دیے، 7 بوسے اس کلائی پہ دیے۔ رونے والوں 7 بوسے دیے نا، آواز آئی تجھے اماں کی وصیت تھی، مجھے بابا کا حکم تھا۔ میرے سجدے کے بعد انہی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کر کبھی اس بازار کبھی اس بازار کبھی اس کا بسم اللہ۔ عظم اللہ اجورکم تقبل اللہ اجورکم۔ اب شبیر نے نا ساتھ جھکا کے رونا شروع کیا، روتے روتے روتے۔ جب شبیر کو کچھ لمحے گزرے نا عزادارو، کوئی چاند بیٹھ جاؤ، کوئی مجلس کا تقدس ہوتا ہے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ روتے روتے جب کچھ لمحے شبیر کو گزرے نا، علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی ہے مجھے بطول کی بیٹی کے ہوتے ہوئے کیوں روتے ہو؟ میں تیرے ساتھ نہیں ہوں؟ بتا کون سی بات تمہیں یاد آئی ہے؟ اکبر کی برچی یاد آئی ہے؟ غازی کے بازو یاد آئے؟ معصوم کا گلا یاد آیا؟ شبیر بتا کون سا دکھ تجھے یاد آیا ہے؟ یہ نقشہ کھینچا ہے جناب انیس نے۔ رونے والا شبیر ٹھنڈی سانس لے کے کہتے سیدہ کیا بتاؤں، عباس قتل ہو گئے، اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔
میں بڑی مشکل سے خود پہ کنٹرول کیے ہوئے ہوں، خود بے قابو ہو کے رو پڑا، پھر تمہیں نہ رلا سکوں گا۔ سیدو غیر سیدو، اب جو شبیر نے اجازت مانگی ہے نا، اچھا سیدہ مجھے اجازت ہے؟ رونے والا حسین خیمے کے باہر نکلے نا، عزاداران مظلوم کربلا، حسین ابھی چند لمحے پہلے جو آئے تھے نا، تو رہوار کی حالت بڑی عجیب تھی، زین ڈھلی ہوئی تھی، رکابیں کٹی ہوئی تھی، لجامیں اتری ہوئی تھی۔ رونے والا اب جو شبیر نے دیکھا نا، زین بالکل کسی ہوئی ہے، لجامیں چڑھی ہوئی ہیں، رکابیں بالکل تیار ہیں۔ کربلا کے غریب نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا۔ مجرم ہے وہ بندہ جو اس فکر پہ 10 محرم کو بھی ماتم نہیں کر سکتا، جس کے ہاں کم از کم ایک پردہ دار بہن موجود ہے نا، وہ ذرا اپنی بہن کو دماغ میں رکھے اور فکرہ غریب کی غربت کا سنے۔ اور سیدو خیر سیدو شبیر نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، ٹھنڈی سانس لے کے کہا میرا غازی تو رہا نہیں ہے، یہ میرا گھوڑا کس نے تیار کیا ہے؟ شبیر کے زخمی پیروں پہ ایک مستور کے 2 ہاتھ آ گئے۔ آواز ای مولا میں تیرے نوکر عباس کی بہن ہوں، یہ تیری لاہور کی ملکہ کے 2 ہاتھ۔ شبیر نے 2 ہاتھوں سے سیدہ کو اٹھایا اور منہ پہ ماتم کرنے والے، اللہ کرے تیری بہنیں تیرے سر پہ صحرا دیکھیں، یار تیری بہنیں تیرے سر پہ صحرا دیکھیں۔ قسمت علی اکبر کی بہن کی جو قدموں کے نشان پہ منہ رکھ کے رو رو کے کہتی رہی اکبر تیرا 7ویں کا وعدہ تھا۔ عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم۔ شبیر نے بہن کو 2 ہاتھوں سے پکڑا، سینے سے لگایا، سار پہ بوسہ دیا، معاف کرنا۔ آواز ہے جیسے مجھے زینب پیاری ہے نا، تو مجھے ویسے پیاری ہے۔ تمہیں کس نے کہا تو میرے نوکر عباس کی بہن ہے؟ اور سیدو غیر سیدو، لیکن شہزادی یہ بتا گھوڑا تیار کرنا تو مردوں کا کام ہے، یہ تجھے گھوڑا کس نے تیار کرنا سکھایا؟ آواز ای مولا یہ جو پچھلی رات گزری ہے نا، عباس میری کلائی پکڑ کے علیحدہ خیمے میں لے گیا تھا، میرے سامنے 9 مرتبہ زین رکھی ہے، 9 مرتبہ اتاری ہے، تڑپ کے کہتا تھا رقیہ میرے بعد یا حسین غریب نہ کہلوا۔ مرحبا مرحبا، ہاتھ پکڑ لو ہاتھ پکڑ لو ہاتھ پکڑ لو، صدقے جاواں تیرے ماتم دے۔ حق تو یہی تھا، ماتم کرتے کرتے مر جاتے۔ ہائے فکرہ کہوں رونے والوں، بشر کو حق کی نہیں وہ حسین کی شہادت پڑھے۔ میں صحیح جملہ کہہ رہا ہوں، بالکل اپنے مزاج کا جملہ کہہ رہا ہوں، بشر کو نہیں حق بنتا کہ وہ حسین کی شہادت پڑھے، اور نہ ہی بشر کا حق بنتا ہے وہ حسین کی شہادت سنے۔ رونے والوں پڑھے وہ جو پڑھنے کے بعد مر جائے، سنے وہ جو سننے کے بعد مر جائے۔ عظم اللہ سانس لے لو، اگلے جملے نہیں میں موت پڑھنے جا رہا ہوں۔ اب جو شبیر رہوار پہ تیار ہو گیا نا، چلنا لگا ہے کربلا کا غریب، علی کی بیٹی نے لجام میں ہاتھ ڈالا۔ اب یہ منظر دیکھنا، اشارہ کروں گا، میں پورا جملہ نہیں پڑھ سکتا، نہ میری زبان میں وہ طاقت ہے۔ سارے عزادار نیاز حسین، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، حسین کا ذاکر سمجھ کے، بھائی سمجھ کے، بیٹا سمجھ کے ایک دفعہ میری جانب دیکھنا، سارے عزادار میری جانب دیکھنا۔ رونے والوں علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے حسین تو نے جانا ہے میدان، تو نے دینا ہے سجدہ، تیرے گلے پہ چلنی ہے ضربیں، شبیر تو نے ہونا ہے شہید، حسین تیرے بعد میں نے زیور پہن کے جانا ہے شام۔ شبیر وہ ہے دشمن کا شہر، اور شبیر وہاں کسی نے پوچھا تیرا بھائی عبادت گزار کتنا تھا، میں تیرے سجدے کے تذکرے کروں گی۔ شبیر کسی نے پوچھا تیرا بھائی سخی کتنا تھا، میں تیری سخاوت کے قصیدے پڑھوں گی۔ شبیر کسی نے پوچھا تیرا بھائی حسین کتنا تھا، میں تیرے حسن کے تذکرے کروں گی۔ لیکن حسین اگر کسی نے پوچھا تیرا بھائی بہادر کتنا بڑا تھا، شبیر میں نے تجھے لڑ
میرا غازی تھا، جو میرا اکبر تھا، جو میرے دیکھنے والے. مرحبا. عزاداری کرو، عزاداری کرو. جیسے ہاتھ پکڑ لو، ہاتھ پکڑ لو. او میرا چاند، او میرا چاند. اللہ تیری زندگی کرے، ماتم مل کے کریں گے. تو بھی منہ کا ماتم کرنا، میں بھی منہ کا ماتم کرنا، لیکن حوصلہ کر ذرا مجھے مسئلہ پڑھنے دے. اور سید و غیر سید و شبیر چلے ہیں نا، رونے والا سیدہ کا حکم تھا نا. 12 حملے کیے ہیں کربلا کے غریب نے، 12 حملے. سر جھکا کے کم از کم شیعہ عزادار معافی ضرور مانگے. سر جھکا لینا اگر اس جملے پہ رونا نہ آئے. رسول فرماتے ہیں میرے بیٹے کے غم میں جو رونے والی شکل بھی بنا لینا، جنت اس پہ بھی واجب کر دیتا ہوں. رونا نہ آئے، رونے والی شکل بنا لینا. کم از کم تجھے دائیں بائیں دیکھنے والے تیری شکل دیکھ کے رو پڑے. اور سید و خیر سید و جب کہا نا 12 حملے کیے ہیں کربلا کے غریب نے، اور شدید حملے کیے ہیں. فوجیں ٹکرائی ہیں مقام نوخیلہ سے، کوفہ کی دیواروں سے. اور رونے والوں بھاگتی ہوئی فوجوں کو حسین خطاب کر کے کہتے تھے اب بھاگتے کیوں ہو، لڑو. تم نے میرا اکبر نہیں مارا، تم نے میرا غازی نہیں مارا. اور شامیوں تم ہی ہو نا جنہوں نے میری قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے. اب لڑو، بھاگتے کیوں ہو. اور سید و غیر سید و جب آخری حملے، بس میں زیادہ تیری محبت کا امتحان نہیں لینا چاہتا، ختم ہوگی مجلس. آخری حملے سے کربلا کا غریب واپس آ رہا تھا. سید و غیر سید و شبیر نے محسوس کیا زخمی کمر پہ ایک زخمی مستور کا ہاتھ آیا. نہیں سمجھ آئی تو میں نشانی بتا دیتا ہوں. زخمی اتنا تھا، ہاتھ پہ تازیانوں کے نشان تھے. یہاں پڑھنے والے پڑھ دیتے ہیں. شبیر نے پوچھا کون ہے؟ نہیں، میرا عقیدہ یہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا. بطول جیسی ماں ہو، حسین جیسا بیٹا ہو، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. صرف شبیر نے اتنا کہا اماں مشکل وقت میں کیوں آ گئی ہو. رونے والا سیدہ کی آوازیں حسین میں اب کی تو نہیں آئی، میں تو رات کی آئی ہوئی ہوں. غریب لال آ دیکھ، میں نے تیرے سجدے کی جگہ کو اپنے بالوں سے صاف کیا ہے. عزاداران مظلوم کربلا بطول کی آوازیں حسین بس کر، نماز کا وقت قریب ہے. او عزادارو نماز کبھی نہ چھوڑنا، ایسی نماز میں تو کربلا کا غریب ذبح ہوا ہے. عزاداران مظلوم کربلا اب جو ماں کا کہنا تھا نا، غریب نے تلوار کو نیام میں رکھا، آسمان کو دیکھ کے کہا رزن بے قضائے ہی و تسلیم لامرے. اور رونے والوں رکابوں سے پیر نکال دیے حسین نے، لجامے چھوڑ دی حسین نے. گریبان کھلا ہوا، امامہ کھول کے گلے میں آیا ہوا. اور رونے والوں اب جو حسین چلے ہیں نا واپس مقتل کی طرف، رونے والوں اب بھاگی ہوئی فوجوں نے گھیرنا شروع کیا. عزادارو اب میں نے تیرا انتظار نہیں کرنا، میں نے اپنا پرسہ دینا 12ویں امام کو، تو نے اپنا پرسہ دینا جیسے دل کرے روتا. اور رونے والوں اب جو بھاگی ہوئی فوجوں نے عزادارو گھیرنا شروع کیا ہے نا، اللہ جانے کتنے لاکھ تیر تھے، کتنے لاکھ نیزے تھے، کتنے لاکھ بھالے تھے. اور رونے والے 9 لاکھ حرامزادوں نے اکیلے غریب کو گھیر لیا. اور رونے والے ہر کوئی کہتا تھا مارو اس کا اکبر نہیں رہ گیا، مارو اس کا غازی نہیں رہ گیا. اور رونے والے اب مجھے معاف کر دینا، مرتے ہو تو مر جاؤ. اور رونے والے ایک حرامزادے نے 3 بھالے والا تیر مارا، حسین کے سینے میں دل کے قریب آ کے لگا. 12ویں کا سلام آیا، السلام علی الذی مقتول الوطین. میرا سلام غریب پر جس کے دل کی رگوں کو کاٹ دیا گیا. اور رونے والا ابھی حسین نے تیر کھینچا نہیں تھا، یا خون کا پردالہ سینے سے جاری ہوا. اللہ لعنت کرے صالح ابن وہاب حالی جنازے تیار ہے. اور رونے والے جب میں اشارہ کروں گا پھر سوچنا لائیے گا، ابھی مجھے مسائل پڑھنے دینا. اور رونے والا اللہ لعنت کرے صالح ابن وہاب پہ، تیرا پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر. اور رونے والا صالح ابن وہاب میں حسین کے دائیں پہلو میں نیزہ مارا. اللہ لعنت کرے سنان ابن انس میں اس حرامی نے غریب کے بائیں پہلو میں نیزہ مارا. سنو گے مسائل، سنو گے مسائل، سنو گے مسائل.
مجلس اجازت ہے میں پڑھوں کربلا کے غریب کے مسائل. اب مرتے ہو تو مر جاؤ, اللہ کرے میری لاش آج گھر جائے. میں نے غریب کے مسائل پڑھ کے بھی زندگی مانگنی ہے تو کیا فائدہ. اور سیدو غیر سیدو, میں نے مقتل میں بھیا ایک روایت پڑھی تھی, پتہ کیا, حسین زخمی اتنا تھا, اور میری پردے والی ماں بہنوں بیٹیوں, پتہ نہیں کس کے پہلو کے ساتھ بطول آئی بیٹھی ہے, پتہ نہیں کس کے پہلو کے ساتھ شام کی ملکہ بیٹھی ہے, پرسا ایسے دینا جیسے ماں حسین کی چاہتی ہے. عزاداران مظلوم کربلا میں نے مقتل میں فکرے دیکھے ہیں, آخری وقت میں حسین زین ذوالجناح پہ لرزتے تھے. کبھی یوں جھکتا تھا حسین, کبھی یوں جھکتا تھا حسین, رونے والا. میں نے اللہ سے سوال کیا, امام تو آخر امام ہے نا, امام کے لرزنے کا کیا کام. اور رونے والا, جب یہ میں نے روایت دیکھی ہے نا, رونے والا, اس حرامی نے نیزہ مارا وہ بھی پسلیوں میں اڑ گیا, اس حرامی نے نیزہ مارا وہ بھی غریب کی پسلیوں میں اڑ گیا. رونے والے ادھر